سینہ پیٹی اور ماتم کیجیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے سید زہیر، آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو، زخموں سے چور خون میں نہائے ہوئے آقا سے پوچھ رہے آقا کے حق وفا ادا ہو پایا؟ حسین ابن علی آواز دے رہے ہیں خالق تمہیں نماز کی حفاظت کرنے والوں اور نمازیوں میں شمار فرمائے۔ حضرت سید زہیر کے بعد حضرت مالک ابن انس کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، سلام کیجئے سوگواروں۔ حضرت مالک کا تابوت آپ کے درمیان ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں اب تک آپ کے درمیان 13 جنازے آ چکے ہیں، 14 جنازے اور لیجئے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جس سے حسین کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، حسین کی غربت پہ چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں پڑھ چکا ہوں آپ کے درمیان، رات کی تاریکی ہے، اس تاریکی میں حسین بڑی تیزی کے ساتھ میرا غریب آقا میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں، نشیب کی طرف، کہ مولا کو محسوس ہوا پیچھے کوئی آگو ہو رہی تھی۔ شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں ہے، وہ کہتی ہیں صبح جب جنگ ہو وہ اتنا سننا تھا کہ حبیب نے کہا اللہ اکبر، جیسے تکبیر کی آواز بلند کی، اتنا سننا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں لیے ہوئے باہر آ گئے، سارے انصار دوڑ پڑے۔ حبیب نے نظر ڈالی کہ بنی ہاشم کے جوانوں آپ اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ جیسے حبیب نے کہا سارے بنی ہاشم کے جوان خیموں میں چلے گئے۔ انصار سے کہا آپ قریب آؤ، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ حبیب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ کہ اپنی تلواریں نکال۔ حضرت ہلال کا تابوت آ رہا ہے، ہلال آپ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ہلال کیا حق وفا ادا کیا ہے، حسین ابن علی کے انصار ہیں۔ رونے والوں حضرت عامر ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے۔ اب اس کے بعد حضرت عامر ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے ہے، اور پھر حضرت احمد ابن مسلم کا تابوت آپ کے درمیان ہے، قاسم ابن زہیر تغلبی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ چکا ہے۔ حضرت محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے ہے۔ 18 جنازے ایک ایک کر اپنے کاٹھوں پہ لیے ہوئے، یہ سوگوار اور یہ عزادار۔ مومنین بنارس، خدا تمہیں حیات دے، زندگی دے، خوب عزاداری کرتے ہو، اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کے درمیان ایسے ایسے بزرگ علماء موجود ہیں جو آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خدا آپ کو سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، خوب عزاداری کیجئے اور خوب ماتم برپا کیجئے۔ ہم کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ میرا کہنا یہ ہے اے انصار امام حسین، کل تک جنازے نہ اٹھ سکے، لیکن آج یہ تابوت کی صورت میں ہم وعدہ اور عہد کرتے ہیں جب تک ہماری جان میں جان ہے، یہ کائنات کا نظام ہے، حسین مظلوم کی مظلومیت میں دنیا روتی رہے گی۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے اس ملک میں ہمارے سناتن دھرم کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور کیوں نہ کھڑے ہوں، یہ بھارت دیش کے سناتن دھرم کے سنسکار ہیں، کہ جن سنسکار کی بدولت میں 50 ایسی جگہ پہ جاتا ہوں، 50 ایسی جگہ پہ جہاں بچے آ کر کے کہتے ہیں خدا کے ساتھ رہے، عابد و زاہد، قاری قرآن، حافظ قرآن، بچوں کو درس دینے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، تم نے ان پہ برہم نہیں کھایا؟ جس کے لیے حضرت علی نے کہا تھا ان جیسے اگر 1000 زمین پر ہو جائے تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جیسے عبادت ہونے کا حق ہے۔ ارے تمہیں رحم نہ آیا، ان پہ کیا رحم کہو گے؟ رسول کی بیٹی تو دربار میں کھڑی اپنا حق مانگتی رہی تو وہاں بھی رحم کسی کو نہیں آیا۔ لیجئے سوگواروں، حضرت عابس کا تابوت آ رہا ہے۔ عابس آباد گھر دیکھا تھا نا آپ نے، حسین کو مرثیہ پڑھتے مقتل میں دیکھا ہے آپ نے۔ رونے والوں، حضرت عابس ابن شبیب شاکری کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہمارا حضرت عابس ابن شبیب شاکری پر۔ لیجئے اس کے بعد حضرت مالک ابن عوص کا تابوت آ رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت مالک پر۔ مالک سلام ہو آپ پر۔ حسین نے ہر ایک سے کہا تھا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نواز رسول ہوں، مگر جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے کسی کو رحم نہ آیا۔ سب دنیا میں یزیدی فوج سے یزید سے انعام لینے کی لالچ میں تھے، لیکن یہ حسین اور محسن کو یاد کر رہے تھے۔ ان کے تابوت آپ کے درمیان سے گزارے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب جو تابوت آ رہا ہے یہ راوی غدیر ہے،
حافظ قرآن ہے، صحابی رسول ہے، کوفے کی نامور شخصیت ہے جس کا تابوت آ رہا ہے، حضرت عبد الرحمن کا۔ گزارش اللہ، صحابی رسول پہ بھی رحم نہیں آیا، جب نواسہ رسول پہ نہیں آیا تو صحابی رسول پہ کہاں رحم آئے گا؟ دنیا والوں بڑی قیامت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کروں، بات آ گئی ہے، مجھے معاف کر دینا، پورے سال انتظار رہتا ہے، پورے سال۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت دور دور سے جو چہروں کو میں پہچان رہا ہوں، بہت دور دور سے لوگ زائرین آئے ہیں، روتے ہوئے آئے ہیں اور پھر سلام کر کے روتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ جو جوان آئے ہیں، ماں پوچھے گی میرے لال اماں تم نے جس دن کے لیے پالا تھا، ہم اکبر کا تابوت اٹھا کے آ گئے، ہمارے محمد کی مظلومی پر رو کے آ گئے، اماں جس دن کے لیے پالا تھا ممکن ہے کمی رہ گئی، کلیجے پہ بہت پھپھولے ہیں، بہت زخم ہیں، کیا کیا بیان کروں رونے والوں۔ لیجیے آپ کے درمیان مالک ابن اوس کا تابوت آ رہا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عروہ کا تابوت۔ عزیزوں، حضرت آپ کے سامنے جو تابوت ہے یہ لے کر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ میں شہید کا نام لوں۔ حضرت حجاج ابن مسروق کا تابوت ہے، سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب غم، ارباب عزم، آپ کے درمیان حضرت حجاج ابن مسروق کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ کیسے گزارہ کرام مجھے پتہ کی اجازت نہیں دیں گے، حسین نے دیکھا کہا تو مجھے مولا پتہ کی اجازت نہیں دیں گے، وجہ یہ کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا تمہارے اہتمام کو، حسین دیکھ رہا ہے، اذن بڑھ دیا، میدان مقتل میں گئے، دلیری کی جنگ لڑی، زخموں سے چور ہوئے، حسین نے سر زانوں پہ رکھا، خون میں نہائے ہوئے اپنے چاہنے والے کو خالق کے آسمان کا رخ کے پروردگار، یہ کہتا تھا میرا رنگ، آنے والا تڑپ کر رکھ کے کہتا ہے یہ میرے بابا کا جون ہے، یہ میرے بابا کا جون ہے، یہ اہتمام ہے کربلا میں رونے والا۔ حضرت جون کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا، اس کے پیچھے حضرت حنظلہ ابن سعید کا، خدا کی قسم کیسے کیسے جانشار اور حسین آقا کے مددگار ہیں کہ جن کے جنازے نہ اٹھ سکے، آج ان کے تابوت اپنے کانٹوں پہ لیے ہوئے یہ سوگوار گزر رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر کا تابوت آ رہا ہے، حضرت زرغام ابن مالک کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ خدا اہتمام کرنے والوں کو زندگی، حیات، صحت، سلامتی عطا کرے۔ آج بنارس کی سرزمین پر جو آستھا کی نگری ہے، یہاں پر امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، امام مظلوم کے کربلا کے بے قصور شہیدوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ لیجئے اب اس کے بعد حضرت زرغام کے بعد علی بن مظاہر کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گیا۔ حضرت عابس کے ساتھ ان کے شاگرد بھی آئے ہوئے تھے، حضرت شبیب شاکری، آپ کے سامنے حضرت شوذر کا تابوت آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت سعید بن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ رونے والوں، حضرت یحییٰ بن سلیم کا تابوت ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کانٹا دینے والے بچوں، خدا کرے تمہارے سر پہ تمہارے ماں باپ کا سایہ سلامت رہے، تمہارا گھر آباد رہے۔ حضرت احمد بن حسن کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے۔ حضرت سیف ابن شبیب کا تابوت آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ حضرت جریر ابن مالک کا تابوت آپ کے درمیان ہے۔ 34 جنازے اب تک زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں۔ انس ابن موقن کا تابوت، حضرت ترما کا تابوت آپ کے درمیان آ چکا ہے۔ کربلا کے عزیزوں، آج 72 شہدائے کربلا کا ماتم ہے، 36 جنازوں کی آپ اب تک زیارت کر چکے ہیں۔ 37واں جنازہ اور تابوت حضرت جنادہ ابن حارث کا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت جنادہ ابن حارث پر، سلام ہو آپ پر، کیا دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، حملہ اولا کے شہیدوں کے جنازے آپ کے درمیان ایک ایک کر ترتیب فہرست میں نہ جائیے، آپ تابوت کا استقبال کرتے رہیے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، 37 جنازوں کا آپ استقبال کر چکے ہیں۔ اب موقع ہے، یہ موقع دعاؤں کا ہوتا ہے، اس وقت جو بھی دعا کریں گے آپ قبول ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس وقت اتنے مہمان آئے ہیں کہ آپ کے طرف، اس لیے کہ ماں کے بعد بے لاز کوئی محبت ہوتی ہے تو بہن کی محبت ہوتی ہے، اور تم ایک محبت بہن کی دکھاؤں کربلا میں۔ بہن پوچھ رہی بھیا یہ فوجوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے، آواز دیتے ہیں بھیا یہ شور و غل کیسا ہے؟ آواز دی بہن کوفے اور شام سے فوجیں آ رہی ہیں کہ بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کون کہہ رہا؟ بہن بھائی سے کہہ رہی بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟
زینب کہتی بھیا آپ کے لیے بیٹھی ہوگی بیواؤں کو یتیموں کو لوسی حبیب کا جنازہ تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے جاؤ کربلا زیارت کے لیے دیکھو جا کر کے غریب زہرا کے بالکل سامنے حضرت حبیب کا ہوگا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ لگاؤ سے بھی انداز میری غربت کے میری غربت کے جہاں علی رکھا وہاں میں نے دیا ہے حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ کی مرضی سے رب کی مرضی سے تم ہو کے زندہ میری بات سن لیا بلا رہا ہوں دوبارہ حبیب آ جاؤ تمہارا دوست سلام ہمارا حضرت حبیب پر حبیب کیا اہتمام کیا آپ نے آئیے سلواروں اب اس کے بعد جو تابوت ہے حضرت عبدالرحمن کندی کا تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان آ چکا ہے سلام کیجئے حضرت جعفر ابن محمد کا تابوت ہے حضرت حنظلہ ابن شبامی کا تابوت زیارت کے لیے آ چکا ہے خدا کے قسم ایسے ایسے جانثار غریب زہرا کے ہیں کربلا میں جنہوں نے جام شہادت نوش کی حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے ایک اور شبیہ ہے تابوت کی حضرت مجمع ابن عبداللہ کا سلام و ہمارا حضرت جندل ابن خضر کندی پر سلام و ہمارا حضرت جبلہ ابن علی شیبانی پر سلام و ہمارا حضرت حبشہ ابن قیس نہمی پر سلام و ہمارا حضرت ظاہر کندی پر سلام و ہمارا حضرت شبیب پر سلام و ہم سب کا حضرت عبدالرحمن ابن عبدالرب انصاری پر صحابی رسول سوگواروں لی جب اس کے بعد کوفے کے آنے والے ایک اور شہید حضرت عبدالرحمن ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہے حضرت عمار ابن سلامہ دانانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے حضرت مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت ہے اور انصار امام مظلوم میں یہ آخری جنازہ حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت ہے آپ ذرا زیارت بھی کریں اور ایک نظر اس طرف دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں صرف اور صرف جنازے اور تابوت نظر آ رہے ہیں دھیرے دھیرے اندھیرا بھی ہوگا شام کا سورج غروب ہوگا رات کا اندھیرا پھیلے گا عام طور پہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو گھر کی یاد آتی ہے انسان گھر جانا چاہتا ہے عزیزوں آپ اکیلے تو آئے نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی وہ بچیاں بہنیں ماں آئی ہوں گی لیکن سب کو یقین ہے کہ خیریت کے ساتھ جب تابوت ختم ہوگا تو ہم اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جائیں گے تابوت بڑھا دیے جائیں گے آپ یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے گھروں کو چلے جاؤ گے حسین کی غربت پہ لیکن مدینے سے جو آئے وہ آپ کے سامنے حضرت کنانہ ابن عتیق تغلبی کا تابوت حضرت مسعود ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے
خدا سب کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. کسی بھی اہتمام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے. آپ اس وقت جہاں کھڑے ہیں، کل تیز بارش ہوئی تھی، کاش منتظمین کے آپ کے چہرے دیکھے ہوتے، وہ کتنا بے چین تھے. خالق سے دعا کر رہے تھے، معبود ایک موقع ملتا ہے سال میں کہ ہم تابوت اٹھا کے کربلا والوں کو دل کھول کے رو سکے. اے معبود اپنا کرم عام کر دے. یہ الگ ہے کہ تیری نظام میں اور تیری مشیت میں کب کس چیز کی ضرورت ہے. تو عالم الغیب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو جانتا ہے. مگر تیرے حضور ایک دعا ہے، یہ جو زائرین آ رہے ہیں اگر انہیں تابوت کی ضرورت نہ ملی تو پورے سال یہ تڑپتے رہیں. ہماری یقین ہے میرے مہمان آگے ہوں گے. پہنچا، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شیری کا شوہر روتا ہوا گھر میں آ رہا ہے. شیری نے پوچھا کیا ہوا، اتنا بے چین اور تڑپ کے کیوں رو رہے ہو؟ وہ رو کے کہتا بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کیا؟ کہ میں نے ایسا شریفوں کا قافلہ آج تک نہیں دیکھا کہ جنہیں قیدی بنا کے لایا گیا. کہا تم اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہو؟ اس میں 4 برس کی بچی ہے کہ جس کے رخسار زخمی ہے، اس کا دامن جلا ہوا ہے، جس کے سر پہ گرد پڑی ہوئی. کہ میری اپنی مجبوری ہے کہ میں نہیں رو سکتا. میں اگر روؤں گا تو مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا نا. یہ تو آپ کا حصہ ہے. کہ پہلے ایسے شریف بچی کو میرے پاس اس کا جواب ہی نہیں تھا. اس نے جو تھال لیے تھا نا، اسے شیری کے ہاتھ میں دے دیا. شیری نے پوچھا کہ اس نے کیا پوچھ لیا؟ کہ وہ بچی تھی معصوم، پیاسی بھوکی تھی، مگر پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے. اتنا سننا تھا کہ چونکہ یہ آل محمد کے گھر میں رہ چکی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا. کمر پکڑ کے یا علی مدد کہہ کے بیٹھ گئے. خدا خیر کرے. شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ سوال اس کائنات میں زمین پر ایک ہی گھرانہ ہے جو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. جلدی سے پردے میں ملبوس ہوئی اور ملبوس ہو کر کے دوڑی ہوئی بازار میں آ گئی. اب جو بازار میں آئی تو قیدیوں کے قریب پہنچی. دیکھا ایک شریف شخص، غیرتدار، حیا والا. دلی میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا محلے بنی ہاشم میں. کہا تو پھر محلے بنی ہاشم تو حسین کو تو جانتے ہی ہوں گے، آقا حسین کو. بی بی کہتی آقا حسین کو نہیں، میں ان کی بہن کو بھی جانتی ہوں. کہتی بی بی آہستہ سے، یہ نامحرموں کا بازار ہے، میری شہزادی کا نام نہ لینا. یہ نامحرموں کا بازار ہے، میری شہزادی کا نام نہ لینا. ہاں ایسے ہی گریا کرتے میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں. خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا. نام نہ لینا، نام نہ لینا. جیسے اس نے کہا نا نام نہ لینا، تو اب اس میں بھی تاب ضبط نہ رہی. اس بی بی نے اپنے بالوں کو ہٹایا، چادر تو تھی نہیں، بالوں کو ہٹایا. شیری نے سر اٹھا کے دیکھا، کلیجہ منہ کو آتا تھا. اور شیری کہاں پہچانا تم نے؟ شیری سمجھ گئی. بی بی آؤ دیکھو کربلا میں کیا قیامت کی کھڑی ہے. اے شیری، اس بی بی نے کیا کیا دیکھا، حسین نے کیا کیا دیکھا. بطول کا گھر اجڑ گیا.
تیری خلق میں ربویے لاش کھلائی گئی ہو، جن کے بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کیا گیا ہو، انہیں مسلم کے نونہالوں کی لاشیں جو کربلا میں جان شہادت نوش کیا ہے، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کا تابوت، یہ بنی ہاشم کے تابوت آنے لگے ہیں، انتظار کیجئے۔ انجام سفر معلوم نہیں، مسلم کے دلاروں کو قسمت لے جائے کدھر معلوم نہیں، جب بال پکڑ کر دونوں کو سوتے سے جگایا حارث نے۔ حضرت مسلم کی فرزند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا کہ کربلا کے کسی ایک ایسے شہید کا نام بتائیے جسے رخصت کرنے کے بعد حسین خیمے میں آئے ہوں اس شہید کی ماں کے پاس اور یہ کہا ہو کہ دعا کرو بیٹا نرغ آدم میں گرا ہے،
اب سمجھو حسین کے لیے اکبر کیا ہے، سمجھو نہیں گھٹ کے نہ رونا خدا کے لیے، محسوس کرو اکبر کیا ہے۔ حسین کا پیاسا بیٹا نرگیادہ میں گھرا تھا، حسین قریب ہے، لیلا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ لیلا بیٹا نرگیادہ میں گھرا ہے، لیلا نے بالوں کو بکھرایا، آسمان کا رخ کیا، بارے اکبر کا بابا مر جائے گا، میرے خالق اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ واپس آیا اکبر، حسین نے بیٹے کو جی بھر کر کے دیکھا، قبر لال جاؤ خیمے والی بیبیوں سے مل لو۔ اکبر خیمے والی بیبیوں سے ملنے کے لیے گیا، رونے والوں قیامت آ گئی۔ ہاں یہی ہے کہ گریا ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی گریا کرتے ہیں۔ اکبر آہستہ آہستہ اکبر میدان مقتل میں گیا، کب تک جنگ لڑتا، کب تک جنگ لڑتا۔ آخر کار ہوا یہ کہ لینوں نے حلقہ بنایا، اکبر پہ حملہ ور ہوئے، اکبر گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس حسین ابن نمیر پر جس نے حسین کو بہت رلایا۔ آنکھوں میں خاک بھری ہوئی، خاک صاف کی دیکھا اکبر سامنے، قبر لال اکبر کا جی بابا تمہارے چہرے پہ خون کی چھیٹیں کیسے، زخم کو چھپائے ہوئے ہیں اکبر، کہ بابا قریب آؤ۔ حسین قریب پہنچے، بابا اور قریب آؤ، حسین اور قریب پہنچے۔ کہتا بابا کہاں گرتے پڑتے آئے، کہاں گرتے پڑتے آئے، کہ بابا تمہارے چہرے پہ یہ خاک اتنی ہے، کہ بیٹا تمہارے چہرے پہ یہ خون کیسے، تیرے انتظار نے اسے ضعیف کر دیا ہے۔ اکبر نے ایڑیاں رکھ دی، صغرا سامان صدر لیے بیٹھی رہ گئی، اکبر تو نہیں آیا۔ حسین اکبر کو لے کے خیمے پہ خط دیتے جاتا تھا، خیمے سے بچے آئے، اکبر کی میت خیمے میں پہنچ رہی ہے، لیلا ہے۔ قاصد نے جب دیا خط صغرا نکال کے، شہیدوں نے برچ قلب، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت اور جنازوں کی شبیہ آپ کے درمیان ہے۔ اے عقیل کے نانے حالوں تم پر ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ حسین آقا کی غربت، تنہائی اور مظلومی پر تم شانہ بشانہ ساتھ ساتھ جام شہادت دینے کے لیے کھڑے رہے، تم نے جام شہادت نوش کیا۔ ہرونے والوں، حضرت عقیل کے بیٹوں کے بعد دنیا والوں، کربلا کی ماں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ایک اکبر کی ماں لیلا ہے، ایک قاسم کی ماں فروہ ہے، اصغر کی ماں رباب ہے نا، یہ سب ساتھ آئی ہیں، ایک ماں ہے۔ مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے، بی بی کیوں کہ میرے سارے بچے میرا آنگن ویران ہو گیا ہے۔ رونے والوں سے بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، حضرت عبداللہ ابن علی، اصغر ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی، ذرا دیکھو نا، ماں کے بیٹوں کے جنازے، ام البنین کی علی سے آقا کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ سلام ہو ہمارا حضرت عزیز، میں ام البنین ہوں،
عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، سبھی ہے عباس اگر شبیر پہ دیتی صدقہ، سیکھا ہے دل سے درد وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں ام المؤمنین ہوں، میں ام المؤمنین ہوں۔ بی بی ام البنین کا گھر اجڑ گیا، مارے گئے سارے بیٹے بی بی ام البنین کے۔ سوگواروں بی بی ام البنین کہ حسین آواز دیتے تھے میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جیسے ہی قاسم کو لے کر کے خیمے پہ پہنچے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہوا، قاسم آ گیا، قاسم آ گیا، قاسم آ گیا۔ عزیزوں فروا دوڑی ہوئی آئی، کہاں ہے قاسم؟ ارے ماں دیکھنا چاہتی ہے کہ جیسے تمام شہیدوں کی میت آئی ہے میرا قاسم بھی ویسے ہی آیا ہوگا۔ میں پیشانی کا بوسہ لے کر کے کہوں گی قاسم تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، لیکن ماں نے جیسے ہی قاسم کو تلاش کرنا شروع کیا تو اب لاش کو کہیں نظر نہیں آئی۔ حسین کے ابا کا دامن دیکھا، ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے، گٹھری کھولی گئی تو لاش کے ٹکڑے رکھے تھے، خاموش ہو گئی فروا۔ ایک مطلب بیبیوں سے کہا شیطانیوں آؤ، ساری بیبیاں جمع ہوئی کہ مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو فروا کا مقدر، شوہر کے جگر کے ٹکڑے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے، موزی قاسم کی میت آ رہی ہے، پیچھے پیچھے بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں۔ ایک عاشق حسین پہ کیا گزر گئی؟ قاسم ہے ہمارا، سر پیٹ کے روئی، کہنے لگی پروا، مارا گیا پیاسا، اے زندانا رکو جا، بکھرا ہو گئی پھول جیسے کہ چمن میں، لاشا نہیں تیرا بکھرا ہے چمن میں، دیوانہ ہوئی برا، اے زلجھانا رک جا، اے زلجھانا رک جا۔ سوگواروں وہ دیکھا کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے، جو مارے گئے زینب کے اولاد محمد میتیں خیموں میں آئی، ماں نے آنسو نہ بہایا، سرہائے شہدہ ملے تو بچوں پہ نہ رہی، لوٹ کے مدینے آئی، بچوں کا ماتم نہ کیا، جیسے ہی گھر پہنچی دو چھوٹے چھوٹے مسلح دے کے ماں بیٹھ گئی، کربلا کا رخ کیا اولاد محمد، جب سے رخصت کیا ہے آج پہلی دفعہ ماں نے اولاد محمد کو یاد کیا، تڑپ کے کہتے ہیں کہ اماں راضی تو ہو، زینب کی آواز آئی ہوگی، اے میرے بچوں یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی، موزی بی بی کے بچوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ جب لایا گیا اولاد محمد کا جنازہ، زینب نہیں روئی، زینب نہیں روئی، بس پٹتا رہا سینے میں مادر کا کلیجہ، زینب نہیں روئی، زینب نہیں روئی، بیٹھی رہی، بیٹھی رہی بس آنا محمد کے سرانے، بس کہتی رہی۔ مارے گئے بی بی زینب کے اولاد محمد پر یہ تابوت ایک تابوت پردہ دار بہنوں کے درمیان جا رہا ہے۔ اے میری بہنوں نے باندھا تھا
کہ بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، ارے قریب تھا کہ پانی پہنچ جاتا، خدا لعنت کرے کہ نہیں ان پر چھپ کے تیر چلایا، پانی بہ گیا، اس نے گھوڑا ہونا موڑ لیا، فرات کی ترائی پہ جا کے سو گیا، بازو قلم ہو گئے، سر پہ گرز لگا، آنکھوں میں خون بھرا تھا، اس نے اپنے آقا سے کہا میں شرمندہ ہوں، میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا۔ یہی بات نا، یہی ہے نا حقیقت۔ اور میں بتاتا ہوں ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ اور سن لو، ایسا بھائی دنیا نے نہ دیکھا ہوگا جیسا حسین کو عباس ملا ہے۔ ایک ہی مرتبہ مدینہ بھیا ایسا کیا کہہ دیا کہ شیر سویا نہیں ہے، حسین نے کلیجے سے لگایا، آواز دیا عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں کربلا کے لیے کہا تھا کہ میں آواز دوں گا، سوچو غازی کی کتنی احتیاط کربلا میں رہی ہوگی۔ اب بتاؤں کہ شیر نے کیوں کہا تھا کہ میری لاش خیمے پہ لے کے نہ جانا، میں شرمندہ ہوں۔ ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عباس کو پتا تھا کہ یہ جو لاشیں اٹھا رہا ہے اگر میرا لاشا لے کے گیا تو کئی لاشیں خیموں سے ایک وقت میں اٹھانے پڑیں گے، حسین کس کس کا لاشا خیمے سے اٹھائے گا؟ شاید سکینہ مر جائے، شاید زینب مر جائے، بہنیں برداشت نہ کر سکے گی، قلم ہوا بازو، آنکھوں میں تیر، سر پہ دوز نہ لے جانا، مجھے ترائی پہ رہنے دینا۔ اے عباس سکینہ کو بتا دیتے، آخری رخصت ہے، کلیجے سے لگ جاتی، مگر تم نے نہ بتایا، ترائی پہ سو گئے، بولو علم آ رہا ہے، عباس بہنیں یاد کر رہی ہے۔ دیتی تھی صدا زینب رو کر، کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آگے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، ارے سوتے ہو چین اسی دن کے لیے ساتھ بہتی آئی، آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، ارے پھر پلٹ کے سورت بھی نہیں دکھلائی، تم نہیں آئے بھائی، پھٹتا ہے میرا صدمے سے جگر، ارے
भाई को भूल गए न बहनों का रहा भाई को भूल गए सकीना तुम्हें याद किया अब्बास जब छीन गए कानों से गुहर सलाम हो हमारा आका गैरतदार जनाजों पे रो रहे हैं। शायद कोई बच्चा फौरन माँ से पूछेगा, अम्मा इतना छोटा जनाजा किसका, अम्मा इतना छोटा जनाजा किसका, इतना छोटा जनाजा किसका। माँ क्या जवाब देगी, सोचो जरा। हुसैन इसीलिए लेके खेमे में न जाते थे कि अगर मैंने अब्बा का दामन हटाया, खून में नहाया हुआ देखा तो शायद बीवियां मर जाएंगी। अपना सवाल तो है हुसैन को। लेकिन हाँ, ये माएँ हैं करबला की। अजीज़ों, बस चंद लम्हों में आपके सामने असगर बेशीर का झूला आने वाला है। ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। सबका जनाजा है, इसका झूला आ रहा है, क्यों ना आए। माँ जले हुए गहवारों की लकड़ियाँ लिए हुए मौत की आखिरी हिचकी ले लेती है। बचा के लाई क्या है, सकीना के कानों के गोशवारे, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियाँ। आओ सोगवारों, मैं खुदा की कसम माइक पे खड़ा होकर के आपके दरमियान ये कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, मेरी शहजादी गवाह है, मैं माइक पे आने से पहले तक नहीं सोचता कि मुझे क्या पढ़ना है। खुदा की कसम, खुदा गवाह है, मैंने कभी नहीं देखी, न तैयारी की पहले से, न कभी सोचा कि मुझे क्या पढ़ना है। आ जाता हूँ, आपके एहसास को देखता हूँ। एक क़यामत होती है। इस वक्त मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ, उसी पे झूला आ जाएगा। मुझे एक इसका हल नज़र आता है। उसने कहा, बताओ क्या करना है। उसने अपने आगोश से बच्चे को दिया, कैसे लेके तुम शाहरा पे खड़े हो जाओ। इसके तरकीब समझ में आई। इसने कहा, ये बहुत बेहतर है, शायद कुछ हो। तो ये बच्चे को लेकर के हाथ में सड़क पे खड़ा हो गया। अब तक जो गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, सारी गाड़ियाँ रुकने लगी। कोई दूध लेके दौड़ा, कोई कंबल लेके दौड़ा, कोई गाड़ी का इंजन सही करने लगा। हर एक मदद के लिए एक भीड़ खड़ी हो गई। इसकी जान में जान आई। हालांकि जज्बात में आंखों से आंसू उसके बह रहे थे। आखिरकार मरहला तय हुआ, खैर आफियत के साथ घर पहुंच गए। दोनों जनो शौहर ने सजदे शुक्र में सर रखा। मालिक तेरा लाख लाख करम है, हम इस परेशानी से तूने रास्ता फराहम किया, अक्ल शऊर अता किया, हम घर लौट के आ गए। देर रात हो गई थी, अब ये आराम करने का वक्त था। बीवी बच्चे सो रहे थे कि देर रात इसकी बीवी की आंख खुली। इसे महसूस हुआ कोई घुट घुट के रो रहा है, कोई घुट घुट के रो रहा है। ये फौरन दौड़ी हुई सहन में आई तो देखा इसका अपना शौहर घर के एक कोने में बैठा घुट घुट के रो रहा है। बीवी ने बाजुओं को पकड़ा, का इतने बेचैन होकर के क्यों रो रहे हो? अरे परेशानी याद आ रही है तुम्हें, अल्लाह का शुक्र अदा करो, उस परेशानी से बाहर खालिक ने निकाल दिया। लोग मदद करने के लिए आए तो ना, देखो किसी ने दूध दिया, किसी ने कंबल दिया, किसी ने मदद की। अब इसके घुट घुट के रोने वाली आवाज़ चीख में बदल गई। उसने कहा, मैं अपनी परेशानी पे नहीं रो रहा। कहा, फिर क्यों रो रहे हो? कहा, ये पूछो कि क्यों रो रहे हो? कहा, बताओ क्यों रो रहे हो? कहा, मुझे खुद पे रोना नहीं आता। कहा, फिर? कहा, मुझे गरीब हुसैन पे रोना आ रहा है, मुझे गरीब हुसैन पे रोना आ रहा है। 6 महीने के बच्चे को हाथ लिए पानी मांग रहा था, मगर किसी को रहम ना आया। हाय, उस बच्चे को जलती हुई जमीन पे बिठा दिया, लाइनों ने तीर गर्दन पे चलाया। सोचो उस बाप की क्या गुजर गई होगी। यही वजह थी कि 7 मरतबा हुसैन आगे और पीछे। वो रबाब क्या करे कि जिसने अपने सामने अपने बच्चे को दोबारा नहर होते हुए देखा है। अल्लाह अकबर, हुसैन ने अपनी जिंदगी में इस बच्चे की गुर्बत बनाई थी। अल्लाह अल्लाह, माँ के
کے سامنے بچے کو تربت سے باہر نکالا، دوبارہ نہر کیا گیا، اصغر جھولے میں آ گیا، تربت میں، تربت سے باہر ماں سے فریاد کر رہا ہے، اے ماں تم کہتی تھی میں بہت چھوٹا ہوں، اے اماں ہم نے وہ شہادت پیش کی ہے کہ زمانہ جب جب یاد کرے گا آنسوؤں کو روک نہ سکے گا، لو جانے رباب کا جھولا آ رہا ہے، ماں سے کہہ رہا ہے اماں سب کا جنازہ ہے، میرا گہوارہ اور جھولا سینے لگا لو مجھ کو سلا دو، لوری سنا دو ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں یا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ اماں بابا سے پوچھنا کہ میں تیر کھا کے رویا نہیں ہوں، تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ اماں معاف کر دینا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ اماں تیرا اصغر ہے، سو گوارو حسین کے ننھے بشیر کا گہوارہ آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا۔ میں منتظمین کی جانب سے آنے والے تمام سوگواروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہتمام میں شرکت فرمائی۔ پولیس ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، شاسن پرشاسن، بنارس جیسے آستھا نگر ہیں، قلعہ زینبیہ سے مرثیہ پڑھ کے آئی، میرے معبود سب کا لاشا اٹھانے والا یہ میرا غریب بھیا حسین ہے، معبود اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ رونے والوں آپ سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، اور یہ آخری جنازہ اور آخری تابوت ہے کہ جسے آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھانا ہے۔ تیاریاں مکمل ہیں، آنے والا ہے تابوت، انتظار کر رہے ہیں یہ سوگوار، چند لمحوں میں رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، کوئی کوتاہی اور کمی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ عزیزوں میری اپنی مجبوری یہ ہے کہ آپ مجھے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور میرے حق میں، میری ماں کے حق میں، میرے مرحوم بابا کے حق میں دعا کر دیجیے گا کہ خالق توفیق کو سلب نہ کرے، خلوص شامل حال رہے۔ ہر عزادار کی آواز پہ اس لیے کہ حسین جب کہ چلے باتیں دوپہر کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ تھامے کھڑی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ 15 یا 16 پہلے ہیں امام مظلوم کی جو کربلا آئی ہیں، حسین جب رخصت ہونے کے لیے خیمے میں آئے، اے اماں کی کنیر فضا، لیکن لین تانا دینے لگے۔ عزیزوں اب جو حسین نے حملہ کیا تو فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، علمان علمان کی آوازیں آنے لگی۔ اسی اثنا میں حسین نے گھوڑا موڑا، فرات کی ترائی پہ آئے، عباس میرے شیر عباس، کیا پیاسے کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہ ملی، یہ جنگ تمہاری طرف سے ہے۔ دیکھو فوجیں علمان علمان کی آوازیں بلند کر رہی ہیں۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک کر زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پر، لئی پیاسی گردن پہ عزیز کند خنجر پھیرا۔ ایک مرتبہ کسی کی ہمت نہ پڑی قریب جائے، ایک لائن نکل لگتا ہے حسین اب آرام کر رہا ہے کہ نہیں نہیں قریب نہ جانا۔ ایک لائن کہتا ابھی پتا چلے گا حسین زندہ ہے یا نہیں ہے، کہ کیسے پتا چلے؟ کسی کی ہمت نہ تھی جو اس پیاسے کے قریب زخمی کے قریب جاتا۔ ایک لائن کہتا آؤ چلو،
چند قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، لعین اب ذبح کرنے لگا، بیویاں گھبرائی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، زینب دوڑی ہوئی خیمے میں آئی، اے چچا ذرا دیکھو تو نبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، آپ جو دیکھا کہ انا للہ بابا ذبح کر دیا گیا، سکینہ انتظار کر رہی تھی، وہ دیکھو جنازہ آ رہا ہے، ادھر رہوار آ رہا ہے، آگے آگے تابوت رہوار سنجنا ہے، آواز آ رہی ہوگی جسے بطول نے چٹیاں پیس کے پالا، ہائے غریب کو لوٹ لیا، واہ غربتا واہ حسینہ واہ مسلومہ، اے دنیا والوں جیسا اسے روایا ہے، ہائے غربا بچی کا باپ مارا گیا ہے، سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتے مگر تم نے تماچے مارے، چکا شبیر کا سر ہائے زینب کیا کرے، چھن رہی ہے سر سے چادر ہائے زینب کیا کرے، بے کفن گر تم ہو بھائی، بے ردا زینب بھی ہے، بے کفن گر ہو بھائی، بے ردا زینب بھی ہے، کفن کیسے برادر آئے زینب حسین معاف کر دینا بھیا، تمہارا لاشا بھی کفن ہے، زینب بے ردا ہے، بھیا اگر ردا ہوتی تو تمہیں کفن دے دیتی، رونے والا بطول کے بچے غریب ہیں، فاطمہ کے بچے غریب ہیں، حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، حسین بے کفن مقتل میں ہے، اے آقا بیٹی سینے پہ سوتی تھی، لاش کے اتنے ٹکڑے ہیں، بیٹی کیسے پہچان پائے گی، شام غریبیں ڈھونڈنے جائے گی، بیٹی باپ کو تلاش کرے گی، رونے والوں لیجیے ذرا اس وقت دیکھیے اپنے آقا کے جنازے کے ہمراہ ایک بے زبان آ رہا ہے، ہائے یہ زلجنا ہے زلجنا، بی بی کو خبر دینے جائے گا، بی بی انتظار نہ کرنا تمہارا بابا مارا گیا، سوگوارو یہ زلجنا آپ کے سامنے ہے، سرو سینہ پیٹے ماتم کرے، اے سوگوارو یہ بطول نے جسے چٹیاں پیس کے پالا ہے، یہ اسی غریب کا رہوار ہے، یہ اسی غریب کا جنازہ ہے، میری گزارش ہے جناب حسین صاحب، سلیم بلرام پوری اور علی موسیٰ صاحب لکھنوی سے یہ تشریف لائے اسی سٹیج پر اسی جگہ، اور یہ تابوت ہے جہاں سے ساتھ نامہ پڑھیں گے، سب سر سینہ پیٹ کر کے دعا کر لینا معبود یہ عبادت ہماری زندگی کی آخری عبادت نہ ہو، پروردگار حیات عطا کرنا، آئندہ سال پھر ہم غم حسین منا سکے، تابوت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ اعلان کرنا ہے، ایک بچی دنو نام ہے اس کا جو لاپتہ ہے، حالانکہ اس کے لیے مجھے اعلان کرنے کو کہا گیا ہے، لاکھ خیر و سریہ کی ہے، میرا حق تھا کہ میں اس تابوت کے ہمراہ اس بچی کے گمشدہ ہونے کا اعلان کروں، اور دعا کرتا ہوں جلد سے جلد یہ بچہ جو بھی ہے یہ گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ کربلا میں ہم جس غریب کو رو رہے ہیں، جب خیمے جلائے گئے تو سارے بچے کربلا میں ایسے بکھر گئے تھے جیسے تصویر ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے ہیں، سلام ہمارا غریب زہرا کی دیجئے عزیزوں، علی موسیٰ صاحب لکھنوی جس وقت تابوت کے ہمراہ مقصود چلنے سے اپنے آقا کی بارگاہ میں بیویوں کے خدمت میں گزارش کر رہے ہیں، I
अरे